خواجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ، طریقت میں آپ کا انتساب حضرت عزیزاں سے ہے۔ آپ کا مولد سماسی ہے جو بقول صاحب رشاحت دیہات رامتین میں سے ہے اور رامتین سے ایک فرسنگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ خواجہ محمد بابا کو اس کی طرف نسبت کر کے سماسی کہتے ہیں۔ جب حضرت عزیزاں کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے خواجہ محمد بابا کو اپنی خلافت و نیابت کے لیے انتخاب کیا اور تمام اصحاب کو ان کی مطابعت و ملازمت کا حکم دیا۔ آپ کی محویت و استغراق کا یہ عالم تھا کہ موضع سماسی میں آپ کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے انگوروں کی شاخوں کو اپنے دست مبارک سے تراشتے، مگر اس کام میں بہت دیر لگ جاتی کیونکہ جب آپ انگور کی ایک شاخ کو کاٹتے تو غلبہ حال و استغراق کی وجہ سے آری آپ کے دست مبارک سے گر پڑتی اور آپ بے خود ہو جاتے۔ یہ بے خودی و غیبت دیر تک رہتی۔ جب ہوش میں آتے تو پھر شاخ انگور کو کاٹنے لگتے، پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو اپنی فرزندی میں قبول کیا، جس کی کیفیت اس طرح ہے کہ حضرت شاہ نقشبند کی ولادت سے پہلے آپ بارہا کوشک ہندواں سے گزرتے اور فرماتے، اس زمین سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے، جلد ہی ایسا ہوگا کہ کوشک ہندواں قصر عارفاں بن جائے گا۔ ایک روز آپ اپنے خلیفہ سید امیر کلال کے مکان سے قصر عارفاں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر فرمایا کہ وہ خوشبو اب زیادہ ہو گئی ہے اور بے شک وہ مرد پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت نقشبند کی ولادت کو 3 روز ہو چکے تھے۔ آپ کے جد امجد آپ کو لے کر خواجہ محمد بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا فرزند ہے، ہم نے اس کو اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ وہی مرد خدا ہے جس کی خوشبو ہم نے سونگھی تھی، یہ لڑکا عنقریب اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ بعد ازاں سید امیر کلال کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے فرزند بہاؤالدین کے حق میں شفقت و تربیت سے دریغ نہ کرنا، اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو میں تمہیں معاف نہ کروں گا۔ امیر موصوف نے کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، اگر میں کوتاہی کروں تو مرد نہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند سے منقول ہے کہ جب میری عمر 18 سال یا کچھ کم و بیش ہوئی تو میرے جد امجد کو میرے نکاح کی فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھے خواجہ محمد بابا رحمت اللہ علیہ کے بلانے کے لیے قصر عارفاں میں بھیجا تاکہ ان کے قدم کی برکت سے یہ کام انجام کار کو پہنچ جائے۔ جب میں آپ کی خدمت کی زیارت سے مشرف ہوا تو پہلی کرامت جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ اس رات آپ کی صحبت و برکت سے مجھ پہ بڑا تضرع و نیاز پیدا ہوا۔ رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر میں نے وضو کیا اور آپ کی مسجد مبارک میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور سر سجدے میں رکھ کر دعا و تضرع بہت کی۔ اس اثناء میں میری زبان سے نکلا، خدایا مجھے بلا کا بوجھ اٹھانے اور اپنی محبت کی محنت برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ صبح کو جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے عذرو و فراست و بصیرت میری رات کی سرگزشت سے آگاہ ہو کر فرمایا، اے فرزند، دعا میں یوں کہنا چاہیے، خدایا اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے اسی پر قائم رکھ جس میں تیری رضا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک خدائے عز و جل کی رضا تو اس میں ہے کہ بندہ بلا میں مبتلا نہ ہو۔ اگر وہ بنا بر حکمت اپنے کسی دوست پر بلا بھیجتا ہے تو اپنی عنایت سے اس دوست کو اس بلا کے برداشت کرنے کی قوت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی حکمت اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنے اختیار سے بلا طلب کرنا دشوار ہے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ بعد ازاں کھانا لایا گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے دسترخوان پر سے ایک روٹی مجھے دی۔ میں لینا نہ چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، لے لو، کام آئے گی۔ میں نے وہ روٹی لے لی اور آپ کے ہمراہ قصر عارفاں کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں میرے باطن میں جب کوئی خطرہ پیدا ہوتا تو آپ فرماتے کہ باطن کی حفاظت چاہیے،
ان حالات کے مشاہدے سے حضرت کی نسبت میرا یقین و اعتقاد زیادہ ہوتا جاتا۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے جہاں حضرت کا محب و مخلص تھا۔ وہ بڑی بشاشت و عاجزی سے پیش آیا۔ جب آپ اس کے مکان میں اترے تو آپ نے اس کے اضطراب و بے قراری کو دیکھ کر فرمایا کہ سچ بتاؤ، اس اضطراب کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ گھر میں دودھ کا پنیر تو حاضر ہے مگر روٹی موجود نہیں۔ حضرت خواجہ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ وہ روٹی لاؤ، تم نے دیکھا کہ آخر کام آ گئی۔ یہ پہلے حالات ہیں جو میں نے حضرت بابا سے مشاہدہ کیے۔ بعض رسائل میں آپ کا سن وصال 10 جمادی الاخر 755 ہجری لکھا ہے۔ مزار مبارک موضع سماسی میں ہے۔